یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم مولانا محمد تقی رشید صاحب اور جامعہ کے اساتذہ کرام اور اہل محلہ کے معزز دوستوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز سامعین، میں ایک طالب علم ہوں اور گلے سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ گلا میرا گلا کر رہا ہے اور میں 2-3 دن سے طبیعت میری صحیح نہیں ہے۔ اور مولانا تقی صاحب اور ان کی اساتذہ کچھ یہاں تشریف لائے تھے ہمارے یہاں، ہم لوگ ایک دیہات میں رہ رہے کراچی سے باہر، ان حضرات کا حکم تھا تو قدم بوسی کے لیے میں نے حاضری دی اور یہ پروگرام آپ کا کافی دیر سے چل رہا ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی اس طرح اتنا طویل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ طویل درس اور طویل تقریر نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ مخافت السامت علینا، کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، تھک نہ جائیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہو، تو اس وجہ سے میرے خیال میں آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد تھا مولانا تقی صاحب کی دعوت، وہ ہم لوگوں نے کھائی الحمدللہ، اور آپ کی مبارک چہروں کی زیارت بھی ہو گئی۔ میرے خیال میں اب دعا کر کے ہم اجازت چاہیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اچھی بات ہے جی۔ معزز دوستو، پہلی بات تو اہل محلے سے میری گزارش ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی تباہ ہو، اور اونٹ جتنا بھی تباہ ہو، لیکن ٹٹو گدھے سے بہتر ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اس لیے مجھے بخدا کسی نے بتایا تو نہیں ہے، لیکن مجھے ابتدا میں، اب تو لوگ بڑھ گئے اور کافی بڑھ گئے، لیکن ابتدا میں مجھے کچھ اس طرح اندازہ ہوا، وہ یہ کہ شاید کچھ لوگ ان کے تحفظات ہے یا مدرسے سے کچھ ناراض ہے، اس وجہ سے یہاں تو اتنا مجمع ہونا چاہیے کہ اوپر منزلوں میں بھی جگہ نہ ہوتی، ادھر بھی جگہ نہ ہوتی، اس لیے کہ برمی کالونی کو اگر ملائیں اور کراچی کے باقی پٹھان، بلوچ، سندھی سب کو ملائیں تو انشاءاللہ برمی کالونی کی تعداد ان سے زیادہ نکلے گی۔ ناپ ترازو لے کے تولو، ساڑھا پلہ بھاری ہے، جیسے بھی الحمدللہ۔ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے تھے، نام تو نہیں بتاتا، یہی کہ میں اسے کہتا، ہمارے ساتھی پوچھتے کہ آپ کتنے ہیں، تو اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ 22 بہن بھائی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ والدین ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک نوجوان تو نہیں ہے لیکن جوان ہے۔ نوجوان تو خیر نہیں ہے، نوجوانی کا زمانہ چلا گیا، لیکن جوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر اسٹاپ آپ کو کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 40 سے اوپر جا کر کے والد صاحب نے کہا میں اسٹاپ کروں گا۔ تو یہاں جب جیسے ہم آگئے تو الحمدللہ ان بچوں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، راستے پر جو کھڑے تھے، کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، اتنے زیادہ۔ لیکن یہاں اس اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اتنا محسوس نہیں کر رہا، خیر اب تو لوگ الحمدللہ آگے، لیکن تاہم اگر کسی کو مدرسے سے اور اساتذہ سے اور انتظامیہ سے، صدر صاحب سے، مسجد کے متولی صاحب سے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگ معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ حضرات معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا، مولویوں کی کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، ہماری کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، تبلیغی جماعت والوں کی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، خانقاہوں والوں کی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہیں۔ آج کا مجاہد خالد ابن ولید بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو دینی مختلف شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، بخدا ان کو جمع کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے دیگر حضرات ہیں ناراض نہ ہوں، چونکہ اسلام آباد میں دیکھ چکا ہوں اور یہ پنڈی میں دیکھ چکا ہوں، قومی اسمبلی بھی میں دیکھ چکا ہوں، صوبائی اسمبلی، میرے برادر مکرم تو بڑے خوش اخلاق ہیں، اعجاز صاحب یہاں تشریف فرمائے، لیکن میں یہاں سے کیا تو ایک سرمایہ دار مجھے لے کر کے گیا اسلام آباد، اور جہاں ان کا اجلاس ہو رہا تھا، سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، داڑیاں بڑی بڑی ان کی تھیں، پگڑیاں بھی ان کی تھیں، اور ضرورت ہے ان کی، ضرور اسمبلیوں میں مولویوں کو جانا بھی چاہیے، اس میدان کو خالی نہ چھوڑے۔ شیرو بنگش کہے گا کہ نہیں میدان
میدان خالی چھوڑو، اس طرح ہم خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اعجاز صاحب کو بھی کہہ دو ملا ہر جگہ آپ کو ملے گا، بلکہ یہ کہ آپ کو بتا دوں ملا اور حافظ، ملا نہ کہو، عالم اور حافظ امریکہ ابھی تک آسمان پہ نہیں پہنچا، لیکن رئیس الانبیاء، رئیس العلماء، رئیس الحفاظ، رئیس القراء اور رئیس المجوّرین محمد رسول اللہ 7 آسمانوں کو پار کر کے پہلے گئے۔ وہ ماسٹر نہیں تھا، وہ ماسٹر نہیں تھا، وہ حافظ تھا، وہ عالم تھا، وہ قاری تھا، وہ مفسر تھا، وہ محدث تھا۔ 7 لاکھ انبیاء کے تمام کمالات اگر جمع کیے جائیں ایک محمد کی ذات اقدس کے اندر سب موجود۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میں وہاں گیا تو میرے ساتھ ایک سیٹ بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے دنوں میں مدینہ مسجد کو یہ حکومت کا آرڈر آ گیا، ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے اللہ کا آرڈر جاری کر دیا کہ مدینہ مسجد غیر قانونی طور پر اس کو گرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ باہر کی نیشنلٹی اس کو مل نہیں رہی تھی، اس کے بغیر کم از کم آدمی اتنا کام تو کرے، لہذا انہوں نے یہ باہر کو راضی کرنے کے لیے، باہر کے راضی کرنے کے لیے، یورپ اور مغرب کو راضی کرنے کے لیے کہا یہ مسجد غیر قانونی طور پر ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ کتے کا بچہ نکل تو باہر ذرا آپ کو دیکھیں، لہذا وہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو اللہ کو ٹکٹ مل گیا باہر کی۔ جو بھی کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ یار مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی کسی طرح میرا تعارف ہو جائے، شہرت ہو جائے، پبلسٹی ہو جائے، کوئی جانتا نہیں ہے کس باغ کا میں مولی ہوں، کوئی ترتیب بتا دو۔ دوسرے نے کہا جب مسجد میں جا کر کے پاخانہ کرو، ہر بندہ کے گلانا تو کتے کے بچے کو فلان تھا فلان تھا فلان تھا فلان تھا فلان تھا فلان تھا، خود بخود آپ کی شہرت ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی ارب پتی خرب پتی کہنے لگے مولوی 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 مولوی، میں نے کہا بکواس بند کر، 70 سال کی عمر میں تو مجھے کلمہ سنا دے، تو اربوں کا مالک ہے، تو صحیح کلمہ مجھے سنا دے۔ کلمہ مجھے نہیں آتا، میں نے کہا اگر آپ کو کلمہ آ گیا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے چھری ہاتھ میں لے لے مجھے ذبح کر دیں، مجھے ذبح کر دیں، کلمہ مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا نہیں آتا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط، ایسا میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرا پکا ارادہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ اس کو زیر زبر شد و مد کے ساتھ، اب آپ کو کیا پتا ہے کہ لا الہ کو 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ بند کر کے، یہ کہ ہاتھ بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، پھر لا پورا ہو جائے گا۔ یہ آپ کو کہاں پتا ہے کہ مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو مجھے پہلی بات یہ یقین تھا کہ اس کو کلمہ صحیح نہیں آئے گا شد و مد کے ساتھ، اور اگر آئے گا تب بھی میں بھی ملا کا بچہ ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، کہیں نہ کہیں اس کو پھنسا دوں گا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ، اذان میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ادھر کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ، یہ کیوں فرق ہے؟ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کے بعد بھونکنا بند کر دیں، اس کے بعد بھونکنا بند کر لیں۔ ہمارے درجہ ثانیہ دوسرے درجے کا طالب علم، بلکہ اولا کا طالب علم پہلے درجے کا جو عربی شروع کرے، بخدا وہ آپ کو بتائے گا ادھر درہ ہے ادھر درہ ہے۔ میں نے کہا بچہ سیٹ صاحب اگر کچھ درے لگ جائے نا آپ کو تو پتہ چلے گا درہ کیا ہوتا ہے درہ کیا ہوتا ہے، کچھ درے اگر تجھے پڑ جائے نا پھر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اہل محلے سے میری گزارش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان جس میں 25-30 ہزار مدارس اس میں داخل ہے، اس کے تحت امتحان دیتے میرے بھائی فیض صاحب بھی یہاں موجود ہے، فیض الاسلام کیا نام ہے؟ چلا فیض الرحمان، ان سے پتہ کرو، ان کا بھائی وفاق کا ناظم ہوتا ہے۔ پچھلے سال صرف حافظوں کی تعداد جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1 لاکھ سے زائد ہے، سب کو سبحان اللہ۔ باقی اس سے 1.5 گنا زیادہ وہ مدارس جو وفاق میں داخل نہیں ہے، اندرون سندھ میں ہزاروں مدارس، خیبر پختون میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، جو اپنے طور پر وفاق کی سند ان کے پاس نہیں۔ میں خود حافظ ہوں، وفاق کی سند میرے پاس نہیں ہے، میں حافظ ہوں، رمضانی حافظ ہوں، ٹیٹ حافظ ہوں۔ تو وفاق تو ظاہر ہے کہ وہ آسمانی کوئی صحیفت ہو نہیں ہے کہ اس کے تحت امتحان، لیکن ایک بورڈ ہے اس میں 1 لاکھ کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ صرف حافظ، علماء الگ، مفتی الگ، قراء الگ، مجودین الگ، قاضیوں کے کورس وہ الگ، عربی دان الگ، اس کو تو چھوڑ دو۔ جتنا پھر راوند کے مدارس ان کا تھوڑا سا مضمون اور نصاب ان کا تھوڑا سا آگے پیچھے، وفاق کے تحت نہیں ہے، سینکڑوں مدارس راوند کے تحت ہے، ان کی حافظوں کی تعداد الگ، علماء کی تعداد الگ، اور غیر وفاقی دیگر مکاتب چھوٹے چھوٹے مدارس وہ الگ، بریلویوں کو اللہ جزائے خیر دے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ الگ، جماعت اسلامی والے حضرات ان کے مدارس میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد وہ الگ، اور اللہ کو بنا کر کیا ہے اہل حدیث حضرات وہ بھی اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں، علماء کی تعداد، حافظوں کی تعداد۔ ایک اور گروپ ہے نام میرے ذہن سے نکلے، ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں، دماغ میرا کمزور ہے، بھول گیا، سمجھے، میں بھول گیا، ان کے حافظ نہیں ہوتا، ان کے حافظ نہیں ہوتا، ان کا مولوی جب قرآن پڑھتا ہے تو کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکلتی ہے۔
अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल, इसी तरह होता है। ना मैं भूल गया, मेरे भाई काजी हिसान साहब को पता होगा, बाद में मुझे याद दिला देना, पर अचानक बस ऐसे में घबरा गया, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, इसको पता होगा, बाद में आपको बताएंगे। तो आपको क्या चाहिए, 30-35 बंदों से 40 बंदों से इलियास की जमात शुरू हो गई, तबलीगी जमात। और अब तबलीगी जमात जो रिपोर्ट है, अंग्रेजी रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, वो ये है 32-33 करोड़ लोग नमाजी बन गए, शराब की बोतल छोड़ करके, कत्ल गारत को, चोरी को, डकैती को छोड़ करके मुसलमान बन करके, मुसलमान गैर मुस्लिम नमाजी 32 हमारे घर पे जिब्रील वही लेकर के आ जाए। इसलिए इस मुल्ला से जितना भी नहीं ये कि ना इत्तेफाकी हो, जितना भी आपका इख्तिलाफ हो, आपकी रहनुमाई यही मुल्ला करेगा। तकी मदरसे चलाएगा, खाक चलाएगा, वो अपने आप को नहीं चला, पान खाने से उसको फुर्सत ही नहीं, वो मदरसे चलाएगा। मौली मंजूर मदरसे चलाएगा। मैं खुद, मेरे यहाँ 1700-1800 तलबा, 500 से शायद तो अभी फारिग हो रहे हैं, मुफ्ती अलग और हाफिज अलग। हजरत अक़दस मौलाना फजल रहमान से मैंने अर्ज किया कि आप आ जाए हमारे यहाँ देहात में देखें, हमारे यहाँ आकर के देहात में देखें। अभी नया मदरसा, मैंने तो 30 साल जामे फारूकी के अंदर गुजारा, 30 साल जामे फारूकी। अब जामे फारूकी वाले मौली तकी साहब वालों ने धक्का दे करके मौली फैजुर रहमान ने बाहर मुझे निकाल दिया, इसलिए जाकर के देहात के अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। वहीं पर मुफ्ती ihsan कभी आता है कभी नहीं आता, बस हम लोग वहीं पर। नालायक के सब कुछ अपनी जगह पर है, ये तमाम बातें हैं, मौली मंजूर की नाकामियां हैं, मान लेता हूं, लेकिन फिर भी गिरते उठते ठोकर हमें लग जाता है। कितने मुश्किलात है। आपको इज्जत नफ्स अजीज है, मुझे भी इज्जत नफ्स अजीज है। आप मुअज़्ज़ज़ वालिदैन की औलाद है, मैं भी मुअज़्ज़ज़। मैं पत्थर के सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी की तरफ पत्थर फट जाए और उसे ऊँटनी निकल जाए, मैं इस तरीके पर नहीं आया। मैं भी किसी खानदान का बच्चा हूँ, गरीब हूँ, पहाड़ी हूँ, जैसे मौलवी साहब ने बताया। इज्जत नफ्स हर बंदे को अजीज है, लेकिन रसीद लेकर के हम तुमसे चंदा भी करें और आपसे भीख भी मांगे, आपके बच्चों को भी पढ़ाए, हाफिज भी बनाए, आलिम भी बनाए, कारी भी बनाए, साबुन भी दे दे, वजीफे दे दे, घर में रखे, हलाल हराम बताए, आपको इनके जरिए से खुदा से मिला है, आपके लिए आपके घर के अंदर जन्नत का गहवारा बना दे आपके घर को। इसके बावजूद कहते मौलवी ने हमें क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये हमसे ले ली, उन्होंने क्या दिया, पगड़ी हमसे ले ली, ये हमसे ले लिया, शलवार हमसे ले ली, कमीज हमसे ले ली और इसको भी साफ किया, पतलू मुझे पहना है। आदमी हैरान होता है मौलवी मंजूर का अगला हिस्सा कौन सा, पिछला हिस्सा कौन सा। अगले वाले हिस्से की निशानी तो ये है, समझना, ये आपने साफ करा है और आपकी मेहरबानी, आपने बड़ा एहसान उम्मत पर किया कि मैं इसको साफ करके फिर सामने जो गटर जा रहा है, जो लाइन, गंदगी की लाइन जो जा रही है, उसके अंदर मैं इसको फेंक रहा हूं। क़यामत के दिन फिर मैं साफ साफ जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने बताऊंगा कि मंजूर साहब आ गया है। मैं उसके सामने फिर जाऊंगा, फिर मैं उस प्यारे मोहम्मद की शफात की उम्मीद लेकर के मैं जाऊंगा। किस मुंह के साथ? बात साफ सी बता दे कि आपको मगरिब से मोहब्बत है या मोहम्मद से मोहब्बत है। अगर मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत कोई कायनात के अंदर आपको मिल रहा है, ताकि हम मौलवियों को, नालायकों को भी बता दो, तबलीगियों को भी बताओ कि हम उसके पीछे चले। हमारी शक्ल और हमारी सूरत, हमारे नशिस्त बर्खास्त, हमारे मामलात, हमारे कारकिर्दगी, हमारे तमाम जिंदगी के जो अतवार है, अकदार है, वो सब के सब उसी के पीछे हम लगा दें। अगर नहीं है आपकी मार्केट में इस किस्म का कोई सिक्का नहीं है, तो एक मोहम्मद को जिंदाबाद को उसके पीछे चलो, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? बोर हो गए तो मैं भी किराए का टट्टू थोड़ी हूँ, मैं भी चला जाऊंगा, समझे? आप अगर बोर होंगे तो फिर अल्लाह आपका भला करे। मेरा दिमाग खराब है कि क्या कोई इस किस्म के अल्लाह आपका भला करिए कि बटन मेरा लगाए मौलवी तकी साहब ने, मैं बोलता रहूंगा। मदारिस को खुद संभालो, तकी खाक मदरसे चलाएगा, मौलवी मंजूर खाक मदरसे चलाएगा। हमारे उस्ताद है मदरसे, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, मौलवी आयतुर रहमान भाग दौड़ करता है, मुफ्ती फैजुर रहमान के इनके रिश्तेदार अजीज है। वो कभी कभी ये लोग मजाक करके कहते हैं कि उस्ताद जी मैंने मदरसे हवाला किया है, मौलवी शुएब, मौलवी आयतुर, मैं एक आम मुदर्रिस हूँ, आप उस्ताद मोहतमी प्रिंसिपल नहीं हो। ये तकी तो ये बड़ा बला है, ये तूफान है, ये तो मुदर्रिस है, क्या है मोहतमी में प्रिंसिपल मैं नहीं, मैं कोई आम मजदूर आदमी, जाता हूँ तो मौज़े नाज़िम से छुट्टी लेता हूँ। ये मुफ्ती ihsan को सबको पता है। तो वो मजाकी लोग हैं, मुफ्ती ihsan भी मजाक करता है मुझ पे, कहता है उस्ताद जी इमरान खान को 4 साल हुकूमत में इमरान खान रहे, लेकिन पता नहीं था कि मैं वजीर आजम हूँ, और आप मोहतम में इब्तिदा में कुछ मोहतम था। कहते कसम उठाओ उस्ताद जी, आपको पता है कि तुम मोहतम हो? मुझे तो अपने मोहतमी का कोई पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसे गाफिल और मुगफल किस्म के कमजोर की, अब कुर्बान जाऊं, मेरा रफ्तार, आप मुझे अबू बकर के साथ तोलते हैं, आप मुझे अबू बकर के साथ तोलते हैं, मेरे माँ बाप अबू बकर पे कुर्बान जाए, उनके जूतियों पे कुर्बान जाए, उमर के साथ मुझे तोलोगे, उस्मान के साथ तोलोगे, अली के साथ तोलोगे, सारे बलोचियत को जमा करो, अली के खाक पा पे कुर्बान कर दो। क्या है हम लोग, हमारी हैसियत क्या है? मुझे अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ न तोलो, मुझे तोलो जो इस्लामाबाद में जो आपकी भेड़ बकरियां उनके साथ तोलो, मुझे उनके साथ तोलो, मुझे उनके साथ तोलो। हमारे बहुत से
بعض مولوی جا کر کے کہتے کہ جی کاش کہ ہم فوج میں ہوتے، کاش کی میرا بیٹا برگیڈیئر ہوتا، میرا بیٹا اللہ کا بھلا کریے کہ میجر ہوتا، میرا بیٹا پتہ نہیں کیا کرنل ہوتا ہے، جرنل ہوتا، میرا بیٹا سیٹ ہوتا، میرا بیٹا فلان ہوتا، میرا اور تجھ پہ مولوی لعنت ہے، بے غیرت قسم کا مولوی، تیرا بیٹا حافظ بنا تو پھر بھی ناشکر ہے۔ اگر میرے اختیار میں جوتوں سے تیری مرمت کر لوں، اگر میرے اختیار میں ہو۔ یہ مولوی فیض ہے، یہ بوڑھا لگ رہا ہے آپ کو، یہ میرا شاگرد ہے۔ اس قسم کے بوڑھے شوڑے بہت یہاں ملیں گے آپ کو، بنگالی کالونی، برمی کالونی میں ملیں گے جو ہزاروں کے، یہ شاگرد ہے۔ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، اور میرے بھائی نے جس نے سیکرٹری نے صحیح کہا، اور میں آپ کو وہ جملہ بھی سناتا ہوں، کنا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، کنا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، عمر کا جملہ ہے۔ پہاڑ کو دیکھ کر کے رونے لگے، کیا لگا کہ جس وقت 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین وہ تھے، قافلے کو روکا، روکو کیا یہ کہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ادھر میں اور میرے ساتھی ہم اونٹ چرا رہے تھے اور اونٹ میرے گم ہو گئے۔ ابا جی نے، خطاب نے خوب میری پٹائی لگا دی، عمر یار کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے۔ فرمایا میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، یہ وہ ترمذی کی روایت جلد اول کی، عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، ما بلت قائما منذ اسلمت، جس دن سے اسلام سمجھ چکا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں کھڑا ہو کر کے پیشاب میں نے نہیں کی۔ اور ہمارے ساتھیوں کو دیکھ کے جا کر کے یہاں بٹانے بولا شر ایسے شروع ہوئی ترقی یافتہ، یہ بنگش کہتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہے، تو تم سے پہلے گدھے نے ترقی کی، کھڑے ہو کر کے وہ پیشاب کرتا، تم سے پہلے کتے نے بھی، پھر بھی کتے کو حضرت علی نے پوچھا کسی سے کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا، اس نے کہا کتا جب سمجھدار بن جائے، بالغ بن جائے تو پھر اپنے ٹانگ کو اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، اور یہ کہ کتا پھر بھی بالغ ہوتا ہے۔ یہ انگریز کے غلام اب تک بھی بالغ نہیں ہوئے، یہ بوڑھے ہوں گے 60-70 سال کی عمر میں پھر بھی بالغ نہیں، ان کے اندر عقل نہیں آئی۔ اور اسی پر حضرت علی نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا ان شاء با و ان شاء عتق، مجھے ایک جملہ تو اس کافر نے سکھایا، میں ان کا زرخریر غلام ہوں، چاہے تو مجھے آزاد کر دے اور چاہے تو مجھے بیچ دے۔ یہ آپ کو مولوی نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے بہت کچھ آپ کو دیا۔ مولوی کو کچھ بھی نہیں، کوئی قربانی نہیں ہے، مولوی کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس مولوی کو، چرواہے کے بیٹے کو، آپ کے عدالت کا لیٹر آ جاتا ہے، مجھے جج بنا رہے، لیکن میں کہتا ہوں تمہاری اس ججی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے مدرسہ چاہیے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ بھی نہیں۔ پتہ کرو میرے استادوں سے، میں لندن اور برطانیہ کا آپ کو حکم نہیں دے رہا ہوں، آپ کو یہ کہ حوالہ نہیں دے رہا، جامعہ فاروقیہ سے جا کر کے پتہ کرو، آپ کو جج بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے شیر کو بھیجا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھیجا ہے اسمبلی میں، ہم نے حیدری کو بھیجا ہے، ہم نے دیگر علماء کو بھیجا، وہ میدان بھی ہمارا، وہ میدان بھی ہمارا، لڑائی بھی ہماری۔ ہمارے نبی نبی السیف ہے، تلواروں والا نبی ہے، ہمارا نبی نبی الملاحم ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے پر، آخری صفحے پر دیکھو، پہلے صفحے پر تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، آخری صفات میں محمد رسول اللہ کی صفات ہے، اس میں دیکھو نبی السیف تلواروں والا نبی، اور نبی الملاحم لڑائیوں والا، جنگوں والا نبی، جنگوں والا نبی۔ آپ کو لگے گا تو بہت تلخ لگے گا، تو آپ کو بہت تلخ، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کوئی انسان ہوگا، اس کو سمجھائیں گے، پیار سے محبت سے اسلام کی طرف قائل کریں گے۔ لیکن کتا ہوگا تو کیا اس کو کہیں گے بھائی اللہ کے لیے ایک چلے کے لیے نکل جاؤ بھائی جان، وہ کتا آپ کی بات مانے گا؟ اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک پتھر اچھا سا اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو، یہی اس کا اکرام ہے، یہی اس کا اکرام ہوگا۔ جہاں کفر کی بدبو، کفر کی نجاست جو خدا کے مقابلے میں باغی بن کر کے آگے کفر کی نشر و اشاعت پر تلے، اور اسلامی ریاست کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو آخری آپشن پھر یہی ہے، یا تم یا ہم۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، انتظار نہ کرو ہمارے لیے مگر دو خوبیوں میں سے کسی کا۔ یہ حسین یہ ہے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، دو خوبیوں میں سے ایک ہے۔ دو خوبیاں کیا ہیں؟ اگر ہم تمہارے ہاتھ سے مارے گئے تو ہم شہید، اور اگر ہم نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تمہیں مارا، تو ہم غازی۔ شہید سے بھی اللہ راضی اور غازی سے بھی اللہ راضی۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں، تم نے ہمیں مارا تب بھی تم پر کروڑوں لعنت، اور اگر تم ہمارے ہاتھ سے مر گئے تب بھی تم پہ کروڑوں لعنت۔ تمہارے لیے کامیابی نہیں، ہمارے لیے ناکامی نہیں۔ هل تربصون بنا، انتظار نہ کرو ہمارے لیے، لا تتربصون بنا، لا تتربصوا بنا الا احدى الحسنيين، دو خوبی میں سے ایک خوبی کے، وہ یہی ہے کہ ہم شہید بنیں گے یا غازی بنیں گے، دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ تم مرو گے یا ہمیں مارو گے، دونوں صورتوں میں تم پر کروڑوں لعنت۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے۔ لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، یوں بھی سجن واہ ہوا۔ ہم تو بس واہ واہ والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علماء نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ تبلیغ جماعت، میں لندن گیا ابھی، وہاں ایک جگہ لندن میں ظاہر ہے کہ اگر 1000 بندے ہوں تو وہاں تو ظاہر ہے کہ سارے گورے گورے ہیں، تو جہاں بیان کیا تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع تھا۔ بیان میں نے کر دیا، 1.5-2 گھنٹے کا بیان کر دیا۔ ایک آدمی
کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ مولانا اختلاف ہے، لوگوں کا اختلاف ہے، ایک سعد کی جماعت ہے، ایک راوند والوں کی جماعت ہے، اور مولویوں کے آپس میں اختلاف ہے، ایک فضل الرحمان کی جماعت ہے، دوسرا فلاں کی. اس طرح ہندوستان والوں کے حوالے دے رہے تھے یہاں کے دوا. میں نے کہا کہ جو مولوی، جو جماعت، جو مولوی آپ کو شیطان کی طرف بلائے، قتل و غارت کی طرف بلائے، ڈکیتی کی طرف بلائے، چوری کی دعوت آپ کو دے دے، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس پہ لعنت بھیجو. اور جو خدا کی طرف بلائے اس کے پیچھے کہتے سب خدا کی طرف بلا. میں نے کہا پھر چلو سب سے بات بات ہی ختم ہو گئی. یہ اختلاف ہے کہ راوند والا کون سا صحیح ہے، کون سا یہ ہے کہ ناحق ہے. یہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ لیڈر یہ کس کو چاہیے تھی. کچھ نہ کچھ مولویوں کا آپس میں چکر چلے گا، یہ چلے گا، اس کی پرواہ آپ نہ کریں. آپ کو مسجد کو دل دینا ہے، مدرسے کو دل دینا ہے، علماء سے اور طلباء سے آپ کی محبت ہونی چاہیے. باقی اختلاف کریں گے ہم لوگ، مولوی اختلاف نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ من ملا مجو ازمن امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف. ہم ملا ہمارا اختلاف ہوگا. مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے. سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر سمجھو، مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے. مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ اختلاف کریں گے. وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. مسئلہ ہوتا ہے لیڈری کا، کسی نہ کسی کو لیڈر بھی چاہیے، کسی کو پیر طریقہ رہبر شریعت. تقریر کرے گا مولوی لیکن آخر میں روئے گا اور کہے گا کہ آپ آئیں اسلام کی طرف لیکن اس لائن سے 6 نمبروں کے اندر. تبلیغ والا کہے گا 6، اور پیر صاحب اس کی ٹوپی دیکھو الگ ہے، پاجامہ اس کا الگ ہے، پگڑی اس کی الگ ہے. وہ کہیں گے کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. مدارس سے کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، بزرگوں کے نظر سے دین پیدا ہوتا ہے. تجھے میں جانتا ہوں لوسی، تو قرآن پاک کے ایک صفحہ بھی ترکیب نہیں کر سکتا. میں خوب جانتا ہوں تجھے، تو اتنا موٹا بن گیا ہے نا. لیکن الحمدللہ یہ سب کے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے بات یاد آ گئی، برداشت کر لینا، بات یاد آ گئی. طالب علم آ گیا میرے پاس، اس کے 2 انگلیاں کٹ گئی تھی. پتہ نہیں مفتی فیض الرحمان آپ اس وقت تھے نہیں تھے جامع فاروق میں. طالب علم آیا بنگش صاحب، طالب علم آیا افغانستان سے، انگلیاں اس کی کٹی ہوئی تھی. شاگرد تھا ہمارا، عربی بولنے والا تھا، جامع فاروق کا. میں نے آئس کریم منگا دی اس کے لیے اور 7 اپ منگایا. ایک گھونٹ اس نے لے لیا اور آئس کریم میں سے 2 چمچ اس نے لے لی. میں نے دیکھا کہ اس کے آنسو آ رہے ہیں. طلبہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے خدا طلبہ کی جوتیوں میں جگہ دے دے. میری سعادت ہے، میری تمنا آخر یہی ہے. طلبہ کی جوتے اٹھاتے میں اس طریقے پر یہ ہے کہ یہی مجھے موت آ جائے. اس سے بڑھ کر کے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے عزت اتنی طلبہ سے ملی. میرے 10 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اگر مجھے فالج کی بیماری لگ جائے اور میں بیمار ہو جاؤں، شلوار کے اندر پیشاب پاخانہ گند کروں، بنگش صاف نہیں کرے گا، اور اللہ کا بھلا کرے کوئی دوسرے لوگ صاف نہیں کریں گے. نہیں، میرے بیٹے نہیں کریں گے. ان کو ہے واہ ابا زندہ باد. نہیں، اگر ان کو پیسہ نہ پھینکو تو کچھ بھی نہیں. ابا کچھ نہیں، صرف ڈبہ ہے. پھر یہ ہے کہ گھی کا ڈبہ ہے، ابا کسی کا خالی ڈبہ ہے. لیکن طلباء کبھی کبھی آزمائش کے لیے میں ان سے کہتا ہوں، اگر منظور بیمار ہو جائے اور منظور اپنے لباس کے اندر اور اپنے بسترے پر گند کرے، کون صاف کرے گا؟ طلباء خدا کی قسم چیخ مار کر کے سینکڑوں کی تعداد کہتے قربان 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 قربان، میں حاضر. ہم نے ان ظالموں کو دیکھا. یہ رشتہ یہ کالج کا نہیں ہے. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے. کالج سے ایمان بنتا نہیں ہے. ایمان بنتا مدرسے سے، خانقاہوں سے. تبلیغی جماعت سے آپ کا ایمان بنے گا. کالج 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 کالج. ہم کالج میں پڑھتے تھے. مفتی نظام الدین ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ہم وہ یہ مقالہ لکھ کر کے لے جاتے تھے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں ہاسٹلوں کے اندر جو عورتیں ہوتی تھی، اللہ کا بھلا کرے، کوئی اردن کی، لیبیا کے، باہر کے، جو سندھ یونیورسٹی کے اندر رہنے والی، ہمیں جب دیکھ کر ہماری پگڑیوں کو دیکھ کر کے یہ ہے آپ کا کالج جی، تو کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اور خود ان جھاڑیوں سے باوجود دوائی استعمال کرنے کے، ضبط تولید کی گولیاں، دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی ہفتے میں 2 ہفتے میں 3-4 بچے ملتے. آپ سمجھے نہیں؟ زیادہ تفصیلات میں مجھے نہ لے جاؤ. میں کہتا ہوں یہ مدرسہ اصحاب صفہ نہیں ہے. یہ مدرسہ یہ مسجد حرام بھی نہیں ہے، یہ مسجد نبوی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ناکارہ قسم کی شاخیں تو ہے. یہ مدارس ناکارہ قسم کی شاخیں بھی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدارس کی چھوٹی سی کمزوری کسی کو نظر آتی، میڈیا پہ لے جا کر کے مولوی کو بدنام کریں. تمہارا منہ جس طرح کالا ہے، میں بھی کالج کے اندر رہ چکا ہوں، یونیورسٹی کو میں بھی رہ چکا ہوں، میں باقی اداروں کو بھی دیکھ چکا ہوں. میرا دماغ خراب ہے، پہاڑی میرا دماغ ہے، میرا پہاڑی دماغ ہے. نہ ایف سی، نہ آرمی، نہ رینجر، نہ آپ کے سیٹ، نہ آپ کے کھیت، نہ آپ کے سرمایہ دار، نہ آپ کے قومی اسمبلی، نہ آپ کے صوبہ اسمبلی. خدا کی قسم میرا نظریہ یہ ہے، ایک حافظ، یتیم حافظ کے بچوں پہ تمہارے ان کتوں بتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بات صاف سی ہے. شیرو خوش ہو جائے یا ناراض ہو جائے سے کیا فرق پڑے گا؟
میں تھوڑی، اگر میں شیروں کو راضی کرتا ہوں اوپر کے مجھے جوتے پڑیں گے، اوپر کے جوتے، اور اگر یہ کہ اوپر کو راضی کرتا ہوں تو شیروں ناراض ہوتا ہے، تو شیروں ناراض ہو جائے اوپر والے ناراض نہ ہو جائے، یہ میرا انتخاب ہے، یہ میرا انتخاب ہے، بات کبھی چھپائی نہیں، صاف صاف سی بات ہے۔ وہ مولوی جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ وردی والے کے ہاتھ کو چومتا ہے، میرے اختیار میں ہو گھسیٹ کر تو کتے کی طرح اس کو مارو، بے غیرت دنیا کے۔ تو مولوی منظور کا ہاتھ چوم لے نا، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، بخاری شریف بھی حفظ کی ہے، تو یتیم بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ لے۔ اس لیے محلے والے میرے ساتھ وعدہ کرو، مدرسے کو خدا چلاتا ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، ناظرہ قرآن اگر آپ کا بچہ بھی پڑھ لے نا، اب ہوتا ہے کیا، پورے گھر کے اندر 10 افراد 12 افراد بچے قرآن کی تلاوت نہیں ہے، وہاں پر رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، تو لے تم خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں۔ پھر پتہ چل گیا کہ بیٹی بھاگ گئی 18-20 سال، وہ اس کی عمر بتا رہا ہے لیکن وہ 26 سال کی ہے، 26 سال اور 30 سال کی وہ بھاگ گئی، آ کر کے مولوی صاحب کو بتاتا ہے تعویذ بتے، بیٹی جو ہے نا وہ غائب ہو گئی، بیٹی غائب، اب تک تو نے شادی اس کی کرائی بھی نہیں، اور آپ نے اس کو مشہورات کی جماعت میں بھیجا بھی نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی نہیں دی، مسجد نہیں بھیجا، بولا وہ تو رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تو پیار کے لیے باہر نکل گئی، اب راستہ نہ روک، اب راستہ نہ روک، تو جو ہے نا گھر کے اندر تیری عمر 65 سال 70 سال ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد رات کو 11 بجے دروازہ بند کر کے ابا اور امی ایک کمرے میں، کیا وہاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ابا اور امی رات کو 10 بجے 11 بجے دروازہ بند کر، بچے الگ کمرے میں سو رہے ہیں، بچے الگ کمرے میں، تو یہ بچے اتنے غافل ہیں، آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ ابا امی بغیرت اس عمر میں بھی 70 سال کی عمر میں بھی ٹک ٹک کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹک ٹک کر رہے ہیں، وہ بھی اعتکاف کے لیے تو نہیں بیٹھے نا، اور ہماری شادیاں کرا بھی نہیں رہے، شادی کیوں کرائیں گے جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہ ہو، جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہ ہو، اور جب تک یہ کہ ماڈرن قسم کا داماد اس کو نہ ملے، خدا کا جتنا بڑا باغی حرام کمانے والا اس کو میں بیٹی دے دوں گا، اس کو اپنی بہن دے دوں گا، باقی یہ ہے کہ میں بیٹی ہے قربان جاؤں، بنوری تجھ پہ قربان جاؤں، بنوری تجھ پہ قربان جاؤں، بنوری تجھ پہ قربان جاؤں، بنوری۔ میں پشاور میں جاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں، وہ 10,000 لوگوں میں 20,000 لوگوں میں ایک بنوری کے خاندان کا بندہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، سب کو سبحان اللہ، بنوری اس کو دیکھ تو لو، خدا کی قسم بڑے بڑے مجمع کے اندر میں نے دیکھا، ایک بندے پر نگاہ پڑ گئی کہ یہ ظالم ہے کیا، اس کے ہونٹ دیکھو، اس کی پیشانی بھی دیکھو، اور یہ کہ اس کی پگڑی بھی دیکھو، آخر میں جب یہ ہے کہ بیان سے فارغ ہو کر کے ہمارے ساتھ کھانا کہتا سو کے تکمزہ کہتے میں بنوری خاندان کا، سب کو سبحان اللہ۔ اس بنوری نے اپنی بیٹیاں بدخشانی صاحب جیسے افغانی کو، حضرت اقدس علامہ حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ کو، حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تاسیم رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی عبد الرحمن کیمل پوری پٹھان، ہندوستانی افغانی بیٹیاں اٹھا کر کے ان میں تقویٰ اور طہارت، وہ معلوم کر رہے تھے کہ کون تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس کو چوری چھپکے سے پتہ چل گیا کہ مفتی احمد الرحمان راتوں کو اٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں روتا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ بدخشانی علم کا ایک سمندر ہے، اس کو پتہ چل گیا تاسیم قابل آدمی ہے، خدا کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہے، اس کو پتہ چل گیا حبیب اللہ مختار ایک گوہر ہے، ایک موتی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹیاں اس طریقے، اور میں اور ہم اپنی بیٹیاں اللہ کا اٹھا کر کے دے دیں گے ماڈرن قسم کا لش فش، یہ جا رہا ہے، یہ جی میرا داماد ہے، جی یہ میرا داماد ہے، بیٹی میں نے اس کو دی ہے، اور اللہ کا بھلا کر بہن میں نے اس کو دی ہے، بڑا ناز اور فخر سے بتا رہا ہوں کہ کس جانور کا انتخاب میں نے کیا، کس جانور کا میں نے انتخاب کیا۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ، لیکن پھر بھی آپ حضرات سے گزارش ہے مدارس کو خود سنبھالو، یہاں کبھی کبھی آ کر کے آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، لیکن بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیر دو، محلے والے ہاتھ کھڑا کریں، محلے والے ہاتھ کھڑا کریں، محلے والے ہاتھ کھڑا کریں، ان بچوں کو، یتیم بچوں کو دلاسا دے دو، تسلی دے دو، وہ بنگش یہ میرا مرید ہے، ایسا پیر ہے، مرید بھی تو ایسے ہی ہوگا، اور کیا۔ میں نے جامعہ فاروقی میں پڑھا، یہ مفتی حسن تو ہمارا لاڈلا ہے، شاید اس کو بھی معلوم نہیں ہے، بخدا 7 تک چائے کا پیالہ ہم نے نہیں دیکھا، 101 نمبر صابن آتا تھا، میں 4 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا، بوتل کی طرح اتنا سا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، لوگ اپنے کتوں کو روٹیاں دیتے تھے، ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی، کننا عزلہ، ہم وہی عزلہ فقط اعزنا اللہ بالاسلام، مدرسوں کے اندر آ گیا۔ ایک دفعہ میرے استاد تھے، ان کا عزیز تھا مولانا مفتی احسان صاحب کے عزیز تھے مولانا محمد افسر میاں صاحب، یا محمدی مسجد میں اللہ کا بھلا کرے وہ امام تھے، میں گیا استاد جی، کہا جی، میں نے کہا کہ 1100-1200 روپے کا قرض دار ہوں، اور میرے پاس کتابیں ہیں، کسی نے مجھے دی ہے، روح المعانی ہے، فتح القدیر ہے، فلانا فلانا، وہ آپ کو بیچ رہا ہوں، اگر کتاب 1000 کی تو میں 500 میں دے رہا ہوں،
5-10 किताबें जितना भी आप। कहने लगे बेटा किस लिए भेज रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं? मैंने कहा कि उस्ताद जी मैं बीमार हो गया, दाने निकले बदन से, और कर्जा कर करके ईरानी लोगों के पास पैसे होते थे उनसे कर्जा लिया, और अब मैं कर्जा कहाँ से दे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक चरवाहे का बेटा हूँ, अब्बा भी नहीं है। उस्ताद जी कोई तरतीब कर लो, ये किताबें अगर 2000 की है तो मैं 1000 में, 4000 की तो 2000 में आपको देने के लिए तैयार हूँ। उस्ताद जी के भी आंसू आ गए। कहने लगे बेटा आपकी कैफियत यही है। मैंने कहा एक बंदे को बुलाया, बुला करके कहने लगे कि दास्तान सुन लो। दास्तान उसने मेरे सुन ली, मोहम्मदी मस्जिद में आ गया, मुझे अपनी दुकान पे ले गए, जितना पैसे 4000 या 3000, वो उस वक्त 4000 3000 बड़ी चीज थी, आपके आज की 50-60 हजार से भी ज्यादा है। तो उसने उठा करके वो पैसे भी मुझे दे दिया और कहने लगे कि बेटा आप महीने में मैं मौजूद हूं या नहीं, ये मेरे मजदूर हैं, आप आ जाएं, आप खूब खाएं पिए, चाय पिए, नाश्ता करें, बिस्किट खाएं, और ये है कि जितना भी खर्चा चाहिए मैं मौजूद हूं या ना हूं, मेरी इस दुकान से आकर के ले ले। मैं जाकर के लेता रहा, और अल्लाह की शान है, जब मेरी दस्तारबंदी 2 साल उसने मुझे चलाया, जब मेरी दस्तारबंदी होगी तो ला करके हार मेरे गले में भी डाला, मेरे पेशानी भी चूमने लगे। कहने लगे जो कुछ मुझसे बन पाता था मैंने यहाँ तक किया, अब आगे खुदा ही हाफिज, आप अपने पांव पे खुद खड़े हो जाए, बावर करे या ना करे, बावर करे या ना करे, झूठ बोल करके आप मुझे कोई फीस दे देंगे। उसी हफ्ते में उसका इंतकाल हो गया कि जिसमें मैं फारिग हो गया। उसने मुझे अलविदा कहा, अलविदा मुझे कहा, और आज तक मुझे याद नहीं, मैं भी इतना नमक हराम नहीं हूँ, आज तक भी मुझे याद नहीं है कि मैं उसको याद ना करूँ। आज भी मुझे याद नहीं है कि मैं अपने किसी दुआ में या बुखारी पढ़ाते हुए किसी टाइम पे उसको फरामोश कर दूं। ये फरामोश, इसलिए इन बच्चों की दुआएं ले लो, इन बच्चों की दुआएं ले लो। ये जो घरों के अंदर मेरी बहनें बैठी हुई पाकदामन किस्म की, मेरी माएँ बैठी हुई है, और मासूम किस्म की खवातीन बैठी हुई है, ये जो बूढ़े बूढ़े सफ़े अव्वल के जो पाबंद होते हैं, आपके मुल्क को बचाने वाले यही है पाकदामन खवातीन, बेकस बेसहारा बूढ़ी औरतें, और यह कि गरीब लोग, ये तलबा झूम झूम करके बिनूरी टाउन में पढ़ने वाले, और ये आधी रात को उठ करके मक्की मस्जिद में, मदनी मस्जिद में और राविड़ में रोने वाले, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान बचा है। वरना पाकिस्तान को ऐसे लुटेरों के हाथ में पाकिस्तान की तबाही का फैसला कब से हो चुका था। इसको खुदा की कसम फौज ने नहीं बचाई है, इसको बचाई है तबलीगी जमातों ने और मदारिस ने बचाई। सबको सुभान। कुछ दुआओं का असर भी होता है, कुछ दुआओं का असर होता है। अगर ये बचाने वाले होते तो अपने आप को बचाते। ये बज़ाहिर इनके पीछे आगे पीछे गनमैन भी होते, गाड़ियां भी होती है, हुकूमत भी होती है, मनसब भी होता है, वजारत भी होती है, लेकिन हाल इनके ये इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ऐसा खुदा की कसम दिल का बीमार है, किस बीमारी में इतने परेशान है। मौली मजदूर इतना परेशान नहीं है, इतना। आज मैंने मौली तकी साहब के यहाँ खाना खाया, बंगश साहब के यहाँ अभी जो मैंने खाना खाया, ये पता नहीं तीसरी मरतबा चौथी मरतबा, अभी जाकर आगे भी खाएंगे। तो बताओ खुश कौन है? खुश कौन है? अल्लाह को भला करे। दवा करके खाते हैं, न ब्लड प्रेशर हाई है न लो है, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास दवा करके खाओ, अल्लाह को भला करे। कोई डॉक्टर ने मुझे एक दफा गोलियां दी, कहने लगा कि मौलाना मेंगर साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये गोलियां उस टाइम पे आप लेंगे जब खाली पेट हो, थोड़ा सा बुखार हो गया था। मैंने कहा किस बेगैरत ने बोला कि मौलवी का पेट खाली होता है? वो 24 घंटे भरा रहता है। आपको किस बेगैरत ने कहा कि मौलवी का पेट खाली रहता है? इसलिए अपने मदरसों को खुद संभालो, अपने मदरसों को खुद संभालो। इन्हीं मदारिस की बरकत की वजह से इर्तिदाद का रास्ता किसी हद तक रुका हुआ है। इन्हीं मदारिस की बदौलत दहरियत का रास्ता किसी हद तक रुका हुआ है। इन्हीं तबलीगियों की वजह से हिल्लत और हुर्मत की पहचान है, खुदा की मारिफत है। इन्हीं मदारिस की वजह से उलमा सूफी खानकाओं की वजह से है। ये मदारिस न हो तो फिर ये हर हेरो खैरो नथु खैरो, आप तो कादियानी की पगड़ी भी देखेंगे, मिर्जा मसरूर की, और अल्लाह का भला करे मिर्जा बशीर की, और मिर्जा इसी तरीके पर कि वो हकीम नूरुद्दीन की, और कादियानी की पगड़ी कहते कि ये काफिर है, ये काफिर है, इनको आप काफिर करार देते हैं। आपको क्या पता है कि सोहरे मोहम्मद की फसाहत क्या है, उसकी बलागत क्या है? आपको क्या पता है? ये परले दर्जे का जाहिल था, जहां अरबी लिखा उसको भी गलत लिखा, इसको अरबी भी सही नहीं आती थी। पीर मेहर अली ने उस वक्त, कुर्बान जाऊं, बोलो पीर मेहर अली जिंदाबाद, बोलो पीर मेहर अली जिंदाबाद, पीर मेहर अली जिंदाबाद। उस टाइम पे पीर मेहर अली ने कहा कि तू नबी है, अरबी में मेरे साथ मुकाबला कर। फिर अरबी में, नसर में नहीं, बल्कि शेर और शायरी में हम कलाशिकोफ देंगे दरमियान के कुछ लोगों को। शेर और शायरी में मैं मोहम्मद की सदाकत को पेश करूंगा, तू अपने जाली नबूवत को पेश कर ले। जो थोड़ा सा जिसको झटका लगाएगा, दरमियान के लोगों को हुक्म होगा उसको शूट कर दो, कर ले मेरे साथ मुकाबला। ये दज्जाल वहां से भाग गया। वाह मेहर अली वाह, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। इनका सद्देबाब करने वाले हमारे काबिरीन उलमा देवबंद है, शाफी है, मालिकी, हंबली, हनफी उलमा अहले सुन्नत वल जमात, यही उलमा है, यही हुफ़ाज़ है, यही कुर्रा है, यही तबलीगी है। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। पाक परवरदिगार आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। काफ़ी देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये बच्चे भी आपको मुबारक, इनकी तकरीरी मुकाबले भी आपको मुबारक, और ये मदरसा भी आपको मुबारक। महल्ले वालों से फिर मेरी अपील होगी, रब्बा इन साथियों की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दें।